اگر رمضان کے پہلے عشرے عید سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کی، کسی حاجت کی، کسی پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آج آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، رزق، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں یہ وظیفہ صرف ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ وقت، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے رب سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بات پر توجہ کیجیے گا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، اور جس پر ایک بار نظر رحمت ہو جاتی ہے اس کے پورے سال کے رزق، پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورا سال رب کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں، ہر طرح کی مشکل پریشانی سے نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ اگر آپ رب کی رحمت کے محتاج ہیں، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوری بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یہ محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ قبولیت کی گھڑیاں، ہر گھڑی رحمتیں برکتیں برسا رہی ہے، رب کی ذات صدائیں لگا رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کا مطلب اپنے گناہوں کی سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اور بعض اوقات کسی گناہ سے پکڑ ہو جائے تو نہ وظیفے قبول ہوتے ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ والو، رمضان کے پہلے عشرے میں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کریم سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، ندامت اور شرمندگی سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، رب کی ذات اس بندے سے راضی ہو جائے گی، اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، آج اگر کوئی بندہ رب کریم کو ڈائریکٹ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، آج کسی بندے کو راضی کرنا پڑ جائے تو ہمیں ترلے، منت، سماجت اور بعض اوقات تو آنکھوں میں آنسو لانا پڑ جاتے ہیں۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت بتانے جا رہا ہوں، جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، نقصان آپ کا ہوگا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ جو وظائف، یہ اعمال جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اعمال آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، یہ نصیب کے مقدر کو ایسا چمکاتے ہیں کہ پورا سال کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ اگر چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیو یا مغنی کا وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو گئی، اب رب راضی ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجات پورا کروانے کا وقت ہے، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانے کا وقت ہے، آج خالی جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، رات تہجد میں پڑھتا ہے، سحری کے وقت پڑھتا ہے، افطاری کے وقت پڑھتا ہے، رمضان کا ہر وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ والو، میرا رب مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو خود مانگ کر کھانے پر مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، آج رمضان کے پہلے عشرے میں یا غنیو یا مغنی کو پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا ہو جائے گا۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو غنی کر دے گا، اور جو بندہ غنی ہو جاتا ہے، جس کو رب غنی کر دیتا ہے، اس کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی رزق، جب کوئی دولت، جب کامیابیاں رب کریم کی طرف سے آتی ہیں، پھر نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے سنبھال سکتے ہیں،
تو آج رمضان کے پہلے عشرے میں یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں 10 دن ہے، یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک بار یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی رب کی نظر رحمت ہو جائے گی، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ اور یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نظر رحمت چاہتا ہے تو یا غنیو یا مغنی کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا پہلا عشرہ آ جائے، کسی بھی وقت پڑھ لو، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ چلتے پھرتے دکان دفتر کاروبار جہاں وقت ملتا ہے پڑھ لو، کیونکہ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بہت سے لوگ صرف اس چکر میں کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، اب رمضان کا پہلا عشرہ ہے، رحمت برس رہی ہے، اس عشرے کو ضائع مت کرنا۔ اب آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، اور اس وظیفے کو 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا ہو سکتا ہے مانگ لینا، کیونکہ آپ رب کے نام یا غنیو کو پڑھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والی ذات، جس کا مطلب ہے خزانے لٹانے والی ذات۔ آج جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھتا ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں یا غنیو یا مغنی کو بتائے گئے طریقے سے 33 بار پڑھنے کی دیر ہے، یہ ہاتھ بانٹنے والا ہو جائے گا۔ وہ رب کی ذات رمضان کے پہلے عشرے میں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے سے اتنا نوازتی ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو 33 بار پڑھنا ہے، اور اس دوران آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب یا غنیو یا مغنی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اب تیسرے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والو، یہ ایک قرآنی آیت ہے جسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں کامیابی کا ایک ایسا راز، ایک ایسا شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے گی تو بچے عروج، ترقی اور کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عورت جس کا نام لے کر پڑھے گی اس کا مقدر بدل جائے گا۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا غنیو یا مغنی کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ رب کے کلمات ہیں، مانگنا رب سے ہے، مہینہ رمضان کا ہو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو رب کے حکم پر پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر آ جائیں، آپ کی پریشانیوں کا حل لے کر آ جائیں، آپ کے گھر کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ آپ کی 30 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو رمضان کے پہلے عشرے، جسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے پہلے عشرے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے خزانے لوٹنے کا، اب ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کرنا۔ آپ نیا گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، دولت شہرت ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ صرف رمضان کے پہلے عشرے میں یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دل میں جو آئے گا مانگتے چلے جانا۔ یقین کیجیے آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، رمضان کے پہلے عشرے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔